یہاں جو لوگ آباد ہیں قریب میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، جب بارش ہوتی تھی تو بارش کے زمانے میں جب زمین کٹتی تھی تو چاندی کے سکے بھی یہاں دستیاب ہوتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک تصویر ڈالی تھی مسجد کی کہ ایک 500 سال پرانی مسجد ہے، اور اس کو ہم نے یوٹیوب اور کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈالا تھا۔ بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہم نے شیئر کی تھی، تو بہت لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس کے بارے میں لوگوں نے میسیج کیے اور فون کیے کہ بھئی اس کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ مسجد کہاں پر ہے اور کتنی پرانی ہے اور کیا اس کی تاریخ ہے۔ تو آئیے آج آپ کو یہاں کا منظر دکھاتے ہیں۔ یہاں کے بارے میں تفصیلی بات تو یہاں کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد راشد صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو ہم مسجد اندر سے دکھا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک نئی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں فی الحال مدرسہ ہے جو چل رہا ہے۔ وہ بلڈنگ بھی آپ کو ہم اندر سے دکھا دیتے ہیں۔ اوپر سے یہ مسجد کچھ اس طرح دکھتی ہے، ماشاء اللہ۔ اور سامنے سے اس کا منظر ہے۔ یہ نئی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، اور فی الحال یہاں پر جو مدرسہ چل رہا ہے وہ اس جگہ پر چل رہا ہے۔ تو آئیے اب آپ کو مسجد کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ شروع ہو گیا۔ یہ مسجد کا صحن ہے، سامنے وہ نئی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، اور یہ مسجد کا برآمدہ ہے۔ اس مسجد کی بناوٹ بالکل ایسی ہی ہے جیسے پرانی مساجد ہوا کرتی ہیں، اور اس کے گنبد تو بالکل بابری مسجد کی طرح لگتے ہیں۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے۔ اور یہ مسجد کا صحن، بالکل پہاڑ پیچھے لگا ہوا ہے، پہاڑ کے دامن میں یہ مسجد ہے۔ اور یہ صحن کی طرف، اور یہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ اور یہ جو آپ کو ایک اور مسجد نظر آ رہی ہے، یہ بھی یہیں پر ہے۔ اس کو بھی یہاں کے گاؤں والے 700 سال پرانی مسجد بتاتے ہیں۔ اس کی بھی تعمیر چل رہی ہے، اس کو آباد کیا گیا ہے الحمدللہ۔ آئیے اب آپ کو نئی تعمیر کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ بلڈنگ بنائی جا رہی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے۔ اس کا آدھا کام تقریباً مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ فی الحال پلاسٹر کا کام چل رہا ہے، اور کافی تعداد میں کمرے بنائے جا رہے ہیں، جس میں طلباء کے لیے درسگاہ اور ان کے رہنے کے کمرے بھی بنائے جائیں گے۔ 2 منزلہ عمارت ہے۔ پیچھے بالکل پہاڑ لگا ہوا ہے۔ اوپر چھت سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پہاڑ نظر آتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں سے آپ کو پورا منظر دکھے گا۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا اندر سے۔ اور یہ برابر میں باغ بھی لگایا گیا ہے ماشاءاللہ، جس پہ کافی پھل بھی آتے ہیں۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ یہ جتنی بھی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، سامنے وہ ایک باؤنڈری نظر آ رہی ہے، یہ تمام جگہ مدرسے کی ہے الحمدللہ۔ آئیے دوستو، اب یہاں کی تفصیل سنتے ہیں حضرت مولانا محمد راشد صاحب، جو یہاں کے ذمہ دار ہیں اور دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلا کے شیخ الحدیث ہیں۔ ان سے یہاں کی تفصیل سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسجد اور یہاں کی آبادی کے تعلق سے جو بھی معلومات ہیں وہ سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہیں۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ آج سے 500 سال پہلے اس مسجد کے اطراف میں دادا ٹوڈی ہوا کرتے تھے، ان کی اولاد بستی تھی۔ جب دادا ٹوڈی کی اولاد اضافہ ہوا اور کافی سارے افراد ہو گئے ہیں، تو نئی نسل نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس طرح ہم پہاڑ کے درے میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم کھلے میدان میں جائیں گے اور وہاں جا کر بسیں گے۔ اس طرح مدتوں بعد ان کی اولاد جو ہے میدانی علاقوں میں جا کر بسی، اور اس سے 12 گاؤں وجود میں آئے، جن میں سے 7 گاؤں پہاڑ کے اوپر کو ہیں، جن میں سائے میر باس، جودڑیان باس، ابراہیم باس، بیریا باس، یہ گاؤں ہیں۔
اور 5 گاؤں پہاڑ کے نیچے کے ہیں جو راجستھان میں واقع ہیں، جیسے پاپڑا، کھانڈیان باس وغیرہ۔ تو اس طرح یہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ 500 سال سے مسجد اس طرح کھڑی ہوئی ہے اور غیر آباد تھی۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسری مسجد ہے جس کو مڈی مسجد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں مشہور ہے کہ وہ 700 سال پرانی مسجد ہے اور وہاں خانزادے حضرات آباد تھے، ان کی وہ مسجد تھی۔ وہ بھی ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور وہ بھی ابھی موجود ہے۔ تو اس طرح لوگ یہ بات بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں ٹوڈی نام کا ایک آدمی تھا اور اس کی اولاد آباد تھی اور 500 سال سے یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے۔ اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا جو طرز تعمیر ہے، اس کی جو دیواریں ہیں، اس کا جو گنبد ہے، بالکل اسی طرح کے جیسے بابری مسجد ہوا کرتی تھی اس طرح کی مسجد ہے۔ یہ مسجد اس طرح غیر آباد یہاں پڑی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد سن 92 میں دسمبر میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو یہاں کے ذمہ داروں نے یہ بات محسوس کی کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے۔ ہم بابری مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، ایک مسجد ہمارے علاقے میں غیر آباد اس کو آباد کریں۔ آبادی کی کوئی شکل نہیں بنتی تھی تو ایک چھوٹا سا دینی مدرسہ وہاں قائم کر دیا۔ تو سن 93 سے یہاں ایک دینی مدرسہ چل رہا ہے۔ اب پچھلے چند سالوں سے 2016 کے بعد سے دارالعلوم محمد میل کھیڑلا کے استاد محمد راشد جو میں بول رہا ہوں، ان کی نگرانی میں یہ کام آیا تو کام میں تھوڑی سی وسعت ہوئی ہے۔ یہاں جو کھدائیاں کی گئی ہیں مختلف جگہ پر، ان کھدائیوں میں دیواریں ملی ہیں زمین کے اندر۔ ابھی مسجد کے برابر جو مدرسے کی عمارت بن رہی ہے اس کے نیچے جب کھدائی کا عمل کیا گیا اور اس کے بغل میں کھدائی کا عمل کیا گیا تو زمین کے اندر مکانات کی دیواریں ملی ہیں۔ اور اسی طرح برتن وغیرہ، مٹی کے برتن اس زمانے میں رہے ہوں گے تو مٹی کے برتن پھوٹے وہ ملے ہیں۔ یہاں جو لوگ آباد ہیں قریب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، جب بارش ہوتی تھی تو بارش کے زمانے میں جب زمین کٹتی تھی تو چاندی کے سکے بھی یہاں دستیاب ہوتے تھے۔ پچھلے 4 سال میں یہاں کوئی چاندی کا سکہ دستیاب نہیں ہوا ہے، البتہ پرانی آبادی کے نشانات اور آثار ملتے ہیں۔ یہ فیروز پور سے تقریباً 15 سے 17 کلومیٹر دور ابراہیم باس ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے جنگل میں ابراہیم باس اور سائی میر باس کے جنگل میں یہ دونوں مساجد واقع ہیں۔ احباب سے گزارش ہے کہ چونکہ میوات میں ہی یہ جگہ ہے، تشریف لائیں، اور اگر تشریف لانے سے پہلے فون کے ذریعے ہمیں لوگ اطلاع کریں گے تو خوشی ہوگی، ہم ان کی رہبری کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ اللہ آپ حضرات کو بے پناہ خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔